والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على عليهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقال الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہ آیت قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ محبت کریں تو کس سے کریں؟ دنیا سے محبت کریں تو آخرت کو بھول جاتے ہیں، مخلوق سے محبت کریں تو خالق کو بھول جاتے ہیں، مکانوں سے محبت کریں تو قبرستان کو بھول جاتے ہیں، مال سے محبت کریں تو یوم حساب کو بھول جاتے ہیں، زندگی سے محبت کریں تو موت کو بھول جاتے ہیں، گناہ سے محبت کریں تو توبہ کو بھول جاتے ہیں۔ محبت کریں تو کس سے کریں؟ محبت اگر خدا سے کی جائے تو بندگی بن جاتی ہے، محبت اگر رسول سے کی جائے تو عقیدت بن جاتی ہے، محبت اگر اہل بیت سے کی جائے تو مودت بن جاتی ہے، محبت اگر والدین سے کی جائے تو اطاعت بن جاتی ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں محبت کریں تو کس سے کریں؟ رسول اسلام نے فرمایا: زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنے ذکر کو علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زندہ دو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ ہم نے ذکر کیا صرف علی کا، لیکن رسول کا ذکر بھی، خدا کا ذکر بھی علی کے ذکر سے ہو گیا۔ دوسرے مقام پر رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ 4 چہروں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ 1 علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، دوسرے خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور قرآن کے حروفوں کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر ہمیشہ علی زندہ نہیں رہتے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو باقی کے لوگ اس عبادت سے محروم ہو جائیں گے، وہ کیسے علی کی زیارت کا ثواب حاصل کریں گے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر علی نہیں ہے تو ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور کہا کہ اگر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے کہ علی کے ذکر پہ پابندی لگ جائے تو باقی کے لوگ اس ذکر سے محروم ہو جائیں گے، تو کیا کریں؟ رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کی محبت عبادت ہے۔ تو لہذا فرق کیا ہے؟ علی کی محبت لے کر گھر میں رہو تب بھی عبادت ہوتی رہے گی، علی کی محبت لے کر دکان میں رہو عبادت ہوتی رہے گی، علی کی محبت لے کر سفر میں کرو
تب بھی عبادت ہوتی رہے گی۔ علی کی محبت لے کر جہاں جہاں جاؤ گے عبادت ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اگر علی کی محبت لے کر قبر میں بھی چلے جاؤ گے تو عبادت ہوتی رہے گی۔ تو لہذا علی کی محبت روح العبادہ ہے۔ علی کی محبت اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف علی کی محبت بھی عبادت ہے، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ فرق کیا ہے خانہ کعبہ میں، قرآن میں اور علی کی محبت میں؟ علی کی محبت بھی عبادت، قرآن کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت۔ ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے دولت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور قرآن اگر مفت میں بھی مل جائے تو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن علی کی محبت کے لیے نہ وقت کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے، صرف اور صرف ماں کی طہارت کی ضرورت ہے۔ لہذا علی کی محبت دوسرے حدیث میں عبادت کی روح ہے۔ اگر روح جسم سے نکل جائے تو روح جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علی کی محبت عبادت کی روح ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گئے، ہماری محبت میں کسی نے دعوت دی، کہا کہ ہم آپ کی محبت میں ہم بکرا کاٹ رہے ہیں، بہت لذیذ بکرا ہے، پہاڑی بکرا ہے، لیکن اس میں ایک عیب پایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ عیب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا اس کی روح نکل گئی ہے۔ اب بتاؤ کون اسے حلال قرار دے گا؟ تو حلال چیز بھی حرام ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ روح نکل گئی۔ تو معلوم روح نکل گئی تو حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر علی کی محبت نکل جائے تمہاری عبادت حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال، ایک کنویں میں ایک کتا، نجس کتا گر گیا۔ لوگوں نے مولانا سے کہا کہ مولانا اس کنویں کے پانی کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو مولانا نے کہا کہ اس کنویں سے 40 ڈول پانی نکالو تو پانی پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگوں نے 40 بھی نکالا، 100 بھی نکالا، لیکن پانی پاک نہیں ہوا۔ اور مولانا کے پاس آئے، کہا کہ مولانا ہم نے 40 ڈول بھی نکالا، 80 ڈول بھی نکالا، لیکن پانی پاک نہیں ہوا۔ تو مولانا نے کہا کہ کیا تم نے اس کنویں سے کتے کو نکالا نہیں نکالا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کنویں سے کتے کو نہیں نکالا۔ تو مولانا نے کہا کہ جب تک کنویں سے کتے کو نہیں نکالو گے، 40 ڈول نہیں 40,000 ڈول بھی پانی نکالو گے تو پانی پاک ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب تک دل سے بغض علی کے کتے کو نہیں نکالو گے، تم 40 سال نہیں 40 سال 1000 سال بھی عبادت کرتے رہو گے، تمہاری عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو لہذا ایک مرتبہ سلمان فارسی نے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے تھے، ان کی معراج کی باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتائیں۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ نہیں، آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، آپ جو بھی بولتا ہوں آپ بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں کسی سے بھی نہیں کہوں گا۔ تو وعدہ لیا تو رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر دنیا کے سارے لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو میں دوزخ کو خلق نہیں کرتا۔ تو جیسے ہی سلمان فارسی نے یہ جملہ سنا، لیکن ہاضمہ ٹھیک نہیں تھا، دسترخوان میں گئے لیکن بھوک ہے لیکن کھایا نہیں جاتا، بستر پہ جاتے ہیں نیند آتی ہے لیکن نیند نہیں آتی، دن کا چین رات کی نیند اڑ گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہاضمہ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اسے بتائیں
وعدہ بھی کر چکے ہیں، کس سے؟ رسول سے وعدہ کرے ہیں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آخر میں سلمان فارسی جنگل گئے، جنگل میں ایک کنواں تھا، سوکھا کنواں، اس میں پانی نہیں تھا۔ جیسے ہی کنویں میں اپنا چہرہ ڈالا اور آواز دی کہ کنویں تو جانتا ہے جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، دیکھ اگر دنیا کے سارے لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا۔ سلمان کے کہنے کی دیر تھی کہ اس کنویں میں سے ایک درخت نکلا، اس درخت کے ہر ایک پتے پہ یہی جملہ لکھا تھا، اگر دنیا کے سارے لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو خدا جہنم خلق نہ کرتا۔ تیز ہوا آئی، سارے شہر میں پتے پھیل گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے صبح کی نماز کے لیے گیا تو سب سے پہلے اس علی کی محبت کی زیارت کر لی۔ کیا لکھا تھا؟ اگر دنیا کے سارے لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا۔ دوڑتا ہوا رسول کی خدمت میں گیا، کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جیسے ہی رسول اسلام نے دیکھا، آواز دی سلمان تم کہاں ہو، آؤ۔ سلمان آئے، کہا کہ اے سلمان یہ کیا ماجرا ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں کہا ہے۔ تو رسول اسلام نے کہا اچھا کہیں بھی نہیں کہا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا کسی کو نہ بتانے کا وعدہ کیا ہے، کہیں بھی نہ بتانے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ تو لہذا اب میں کیا کروں؟ جیسے ہی درخت نکلا، پتے آئے اور پھیل گیا۔ تو یا رسول اللہ جب علی کی محبت سوکھا کنواں باوڑی برداشت نہیں کر سکی تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ لہذا علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان صرف زبان تک محدود ہو گیا ہے، ابھی دل میں نہیں اترا ہے۔ لہذا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میسم تمار، لیکن ہم کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ علی کہیں کہ تو میرا چاہنے والا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ تو لہذا جیسے علی نماز سے فارغ ہوئے، یاد کیا میسم تم کہاں ہو؟ کسی سے پوچھا کہ میسم کہاں ہیں؟ تو کیا علی نہیں جانتے تھے کہ میسم کہاں ہیں؟ جانتے تھے، لیکن دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میسم کی محبت میرے دل میں کیسی ہے۔ تو لہذا لوگوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میسم کھجور بیچ رہے ہیں سڑک پر۔ مولا گئے اور سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ میسم تمار نے کہا مولا کچھ دیر تک میرے دکان پر بیٹھے، مجھے ضروری کام ہے۔ تو لہٰذا مولا تشریف لائے اور وہاں پر کوفے میں ایک منافق تھا، اس نے دیکھا کہ علی بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا موقع ہے دھوکہ دینے کا، میرے پاس کچھ کھوٹے سکے ہیں جو نہیں چلتے، ان کے پاس چلا لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر علی کے پاس آیا، کہا کہ میرے پاس اتنے دیر ہمیں کتنے ملتے ہیں کھجورے؟ علی نے کہا اس سے پہلے جتنی ملتی تھی وہ لے کے جا، کپڑے کے اندر رکھ اور چلا جا۔ وہ زمانہ اور تھا، اس زمانے میں پیسے لیتے ہیں توڑتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کیا تھا، خود پیسے رکھنا ہے کپڑے کے اندر اور خود توڑ کے لے جانا ہے۔ تو منافق خوش ہو گیا کہ اچھا موقع ہے، میں کھوٹا سکہ کپڑے کے اندر رکھوں گا اور کھجور لے کے چلا جاؤں گا۔ یہ سوچ کے سکہ رکھا اور کھجور لے کے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے آج علی کو دھوکہ دیا ہے، کھوٹا سکہ کہیں نہیں چل رہا تھا، آج میں نے علی کے پاس چلا لیا۔ تو ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہ وہ کھجوریں کھا کے تو دیکھ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے کھجوریں کھائیں تو الٹی کرنے لگا، زہر اگلنے لگا۔ تو وہ دوڑتا ہوا آیا، مولا سے کہا مولا یہ آپ نے کھجوریں کیسے دے دی؟ تو علی نے کہا کہ سکہ کیسا تھا۔ اتنے میں میسم تمار آئے
کہا کہ مولا آپ نے جو 2 درہم کا بیپار کیا وہ بھی کھوٹا سکہ. کہا کہ ابھی آپ کی ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. دیکھا یہ کھجوریں زہریلے تھیں. مولا نے کہا کہ کھجوریں اس میں ملا دو. جس ہم نے کہا کہ مولا یہ کھجوریں زہریلے ہیں. مولا نے فرمایا جب تک کھجوریں اس کے پاس تھیں وہ زہریلے ہیں, جب ایسے ہی یہاں آ جائیں گی تو میٹھے ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میسن کی دکان نہیں رہی, پل صراط کا مقدمہ بن گئی. پل صراط کا اسٹارٹنگ, پل صراط میں علی ہوں گے, بیٹھے ہوں گے پل صراط میں علی, اور جہنم سے کہیں گے یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے. تو عزیزان محترم, جب میسن کے دکان میں کھوٹا سکہ نہیں چلتا تو قیام پل صراط میں کھوٹا ایمان کیسے چلے گا؟ تو لہذا دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. علی قبر میں بھی آئیں گے. آپ کہیں گے قبر میں, دنیا والے کہتے ہیں قبر میں علی کیسے آئیں گے؟ 3 چیزوں کا پردہ ہوتا ہے. مٹی کا پردہ ہوتا ہے, پتھر کا پردہ ہوتا ہے, بورے کا پردہ ہوتا ہے. علی قبر میں کیسے آئیں گے؟ یہ ہماری بات سمجھ کے باہر ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ قبر کون بناتا ہے؟ قبر ہم جیسے گنہگار بناتے ہیں. اب خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟ 2 معصوموں نے بنایا, حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے. 2 معصوموں نے خانہ کعبہ کو بنایا. جب علی کی ولادت کا وقت آیا تو 2 معصوموں کی بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ نہ روک سکی. تو یہ قبر کی کیا بات ہے؟ قبر میں بھی علی آئیں گے. اہل بیت سے محبت کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ثبوت کے لیے کربلا گواہ ہے. جو حسین کے قدموں میں گر گیا وہ حر بنا, وہ حبیب بنا, وہ ظہیر بنا, وہ مسلم بنا. جو حسین سے ٹکرایا وہ یزید بنا. آج دنیا والے یزید پر لعنت بھیجتے ہیں اور حسین کے مجلسوں میں پیاسوں پر گریا ہوتا ہے. ہائے پیاس, جب پیاس کی یاد آتی ہے تو کربلا والے یاد آتے ہیں. جب کربلا والے یاد آتے ہیں تو کربلا کے پیاسے چہرے یاد آتے ہیں. جب کربلا کے پیاسے چہرے یاد آتے ہیں تو کبھی علی اصغر کا چہرہ سامنے آتا ہے, کبھی سکینہ کا چہرہ سامنے آتا ہے. ہاں, زادران امام مظلوم کربلا, جب بھی سکینہ کے سامنے پانی آیا ہے سکینہ نے جی بھر کے پانی نہیں پیا ہے. جب بھی پانی پیا ہے علی اصغر کے پیاس کو یاد کیا ہے, یا سید سجاد کی ہتھکڑیوں کو ڈالنے کے لیے یاد کیا ہے. ہاں, زادران امام مظلوم کربلا سے کوفہ سے شام تک اللہ تاش, اللہ تاش, اللہ تاش. ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس. سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر اتنی نہیں ہے کہ آپ اتنے ضعیف کیسے ہو گئے؟ سید سجاد نے کہا میری پھوپھی کے بے ردائی نے مجھے ضعیف بنا دیا, اور جناب سکینہ کے سوالوں نے مجھے ضعیف بنا دیا. ہاں, زادران امام مظلوم کربلا زندان میں سکینہ سوال کرتی تھی, پھوپھی اماں یہ صبح صبح پرندے کہاں جاتے ہیں؟ تو زینب نے کہا بیٹی سکینہ یہ پرندے صبح صبح اپنے شہروں کو جاتے ہیں اور گھر لوٹ کر آتے ہیں. یہ سننا تھا کہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں کیا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے؟ ایسا خیر خانہ جس کی چھت نہیں تھی, دن میں دھوپ پڑتی تھی اور رات میں اوس پڑتی تھی. ایک مرتبہ سکینہ نے حسین کو دیکھا, کہا بابا آپ کہاں چلے گئے؟ اب آپ کے بعد خیمے جلا دیے گئے, بابا آپ کے بعد سروں سے چادریں چھین لی گئی, بابا آپ کے بعد تاروں سے گوشت والے چھین لیے گئے. کربلا جب بھی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر روتی ہے تو ایسے روتی ہے. ایران میں جناب سکینہ کے مسائل یوں پڑھتے ہیں کہ سکینہ کہتے ہیں اے بابا, اے بابا
ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو. اپنی آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ اپنی آنکھوں کو کھولو, ذرا سکینہ کو دیکھو. جس طرح دادی کے بال جوانی میں سفید ہو گئے, میرے بال بچپنے میں سفید ہو گئے. میرے بابا, میں تاریخ کی واحد بچی ہوں جس کے بال بچپنے میں سفید ہو گئے. اے بابا, ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو, ذرا سکینہ کو دیکھو. جس طرح دادی کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی, میری کمر بچپنے میں جھک گئی ہے. ارے ظالم نے ایسے تماچے مارے, میری کمر بچپنے میں جھک گئی ہے. زادران امام مظلوم کربلا, جب سکینہ نے اپنے بابا کا چہرہ دیکھا, یاد کیا, زادران امام مظلوم کربلا اپنے باپ کا چہرہ دیکھا اور پیشانی کا بوسہ لیا. اب تک حسین سکینہ کے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے, آج سکینہ اپنے بابا حسین کے پیشانی کا بوسہ لے رہی ہے. یاد کرتے کرتے سکینہ خاموش ہو گئی. ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے کہا, گوپی اماں رب آپ کو سنبھالو, سکینہ کی روح پرواز کر چکی. ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں لگائے نہ فرما. تمام عزاداروں کو حج و زیارت سے مشرف فرما, خصوصاً کربلا کی زیارت سے مشرف فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما اور ہم سب کو ان کے لشکر میں شمار فرما.